اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ طارق جو مکی سورہ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ رات کو ظاہر ہونے والے تارے کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ اس کی کچھ فضیلت جو تفسیر انوار النجف اور تفسیر برہان میں لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، سمجھ کر پڑھے گا، تو آسمان کے ستاروں کی تعداد سے دگنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نماز فریضہ میں سورہ طارق کو پڑھے گا، قیامت کے دن خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ طارق کو کسی پاک برتن پر لکھ کر اس کا پانی جس زخم پر لگائے گا وہ زخم خراب نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز پر اس سورت کو پڑھا جائے تو وہ چیز محفوظ رہے گی اور چیز کا مالک بھی محفوظ رہے گا۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس دوا پر اس سورت کو پڑھا جائے گا اس دوا سے مریض کو شفا ہوگی۔ سورہ طارق کی آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اس سورہ کا ایک ہی رکوع ہے، اس کی 17 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، والسماء والطارق، ترجمہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے تارے کی۔ آیت نمبر 2، وما ادراک ما الطارق، ترجمہ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا تارہ کیا چیز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، النجم الثاقب، ترجمہ وہ چمکتا دھمکتا ہوا تارہ ہوتا ہے۔ طارق کے معنی اندھیرے میں آنے والا، یہ رات کو ظاہر ہونے والا ثریا ستاروں کا نام ہے۔ اصل میں یہ لفظ طرق کا اسم فاعل ہے جس کے معنی زور سے ٹکر مارنے کے ہیں، اسی لیے ہتھوڑے کو بھی مطرقہ کہتے ہیں، اور طریق یعنی راستہ اس کے معنی خیالی صورتوں کے بھی ہیں۔ یہ تفسیر روح المعانی میں اور لغات القرآن نعمانی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ترجمہ اس کی قسم کہ کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نگرانی کرنے والا، یعنی اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والا اور ان کو لکھنے والا نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، تمہارے نزدیک زحل ستارہ کیسا ہے؟ اس یمنی شخص نے کہا، منحوس ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خبردار ایسا کبھی نہ کہنا، وہ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ستارہ ہے، وہ تمام اوصیاء انبیاء علیہ السلام کا ستارہ ہے۔ وہی نجم الثاقب ہے، اور ثاقب کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہوتے ہیں، جو 7ویں آسمان پر ہے، مگر اس کی روشنی تمام آسمانوں سے گزر کر آسمان دنیا پر چمکتی ہے۔ اللہ نے اس کو نجم الثاقب فرمایا ہے۔ یہ تفسیر صافی میں بحوالہ الخصال لکھا ہوا ہے۔ اور حافظ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو خدا کے مقرر کیے ہوئے فرشتے سینکڑوں بلاؤں سے بچاتے ہیں اور اس کا عمل بھی لکھتے ہیں۔ یہ موضوع قرآن میں لکھا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو قیامت کے دن کی فکر کرنی چاہیے جب اس کا اعمال نامہ ظاہر کر دیا جائے گا۔
یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 5، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ترجمہ تو انسان کم سے کم یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ترجمہ وہ ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7، یخرج من بین الصلب والترائب، ترجمہ جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ آیت نمبر 8، انہ علی رجعہ لقادر، ترجمہ تو جو اتنی پیچیدہ چیزوں کے درمیان سے انسان کو نکال کر بالکل پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ پلٹا کر لانے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 9، یوم تبلی السرائر، ترجمہ جس دن تمام ڈھکی چھپی باتوں کی جانچ پڑتال یا چھان بین کی جائے گی۔ آیت نمبر 10، فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 11، والسماء ذات الرجع، ترجمہ قسم آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے۔ آیت نمبر 12، والارض ذات الصدع، ترجمہ قسم پودوں کے نکلتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ آیت نمبر 13، انہ لقول فصل، ترجمہ کہ یہ انسان کا خدا کی طرف پلٹنا ایک فیصلہ کن بات ہے۔ آیت نمبر 14، وما ہوا بالہزل، ترجمہ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ آیت نمبر 15، انہم یکیدون کیدا، ترجمہ یہ حق کے منکر لوگ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 16، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ آیت نمبر 17، وَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ترجمہ تو ان حق کے منکر کافروں کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ جواب قسم ہے کہ مجھے آسمان اور زمین کی قسم، قیامت کا وعدہ فیصلہ شدہ ہے کہ کفار کو اس دن کا عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو بے شک مہلت دے دیں، میں قیامت کے روز ان کی سرکشیوں کو دیکھ لوں گا اور ان کو سزا بھی دے دوں گا۔ نیز اس خطاب سے مبلغین امت کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ بھی تبلیغ کے راستے میں مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جب ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔